خدا ترس بادشاہ ملک آج بہت غمگین تھے کیونکہ بادشاہ سلامت کے بینائی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ ان کی اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ جن میں بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہو، اس لیے وہ بہت پریشان تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے وزراء اور دانشوروں کو دیوان خاص میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ راج طبیبوں نے انہیں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی جس کا علاج ایک خاص قسم کے کالے گلاب میں پوشیدہ تھا، لیکن یہ گلاب کدھر سے ملنا ہے کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ یہ نایاب کالا گلاب حاصل کرنے کے لیے شہزادے کی مدد لی جائے، کیونکہ وہ شہزادہ عثمان بہادر، ناڈر اور مہم جو ادھر کوئی بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے شہزادہ کو بلایا اور کہا، عثمان بیٹے، تمہیں جا کر شام کی ریاست سے کالا گلاب لانا ہوگا۔ راستہ بہت خطرناک ہے، جو بھی وہاں گیا ہے واپس ناکام آیا ہے، لیکن یہ کام میں صرف تمہیں ہی سونپ سکتا ہوں کیونکہ تم میرے بہادر بیٹے ہو۔ صرف اسی کالے گلاب پر میری بینائی آ سکتی ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو میں نے تمہاری شادی کی خوشیاں بھی دیکھ نہیں پایا۔ بیٹے نے کہا، فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ گلاب لے کر لوٹوں گا۔ بس پھر کیا تھا، شہزادے نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سفر باندھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک ایسی ریاست میں پہنچا جہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وجہ جاننے پر معلوم ہوا کہ اس ریاست کے محل کے قریب ایک ایسا درخت تھا جو روز بروز پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کے سائے سے سارا محل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور محل کے باشندے سورج کی روشنی سے محروم ہوتے جا رہے تھے۔ اگر کوئی اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اور بھی تیزی سے بڑھنے لگتا تھا، گویا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی جادوئی درخت ہو۔ اب ہر کوئی اس درخت سے خوفزدہ تھا۔ وہاں شہزادوں کو ایک فقیر ملا۔ شہزادے نے اس سے بات کی، اس عجیب و غریب درخت کے بارے میں دریافت کیا۔ بابا، کہ اس درخت کو آخر کیوں نہیں کٹوایا جاتا؟ یہ تو محل کے اندھیرا کیا ہوا ہے۔ بیٹا، ذرا یہ بات ہے کہ درخت پر ایک چڑیل کا سایہ ہے۔ چڑیل بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن بادشاہ نے اسے دھتکار دیا۔ تب سے اس نے اس محل کو اپنی منحوست سے گھیرے ہوئے ہے۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی تو راستہ ہوگا، شہزادے نے کہا۔ درخت کو کاٹتے وقت اگر ایک پہیلی کا صحیح جواب دے دیا جائے تو انسان کو جادوئی کلہاڑی مل جاتی ہے، صرف اسی سے یہ درخت کٹ سکتا ہے، لیکن اس پہیلی کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔ آخر وہ کیا پہیلی ہے بابا؟ کیا چیز ہے جو کسی کو صرف دی جا سکتی ہے لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا؟ اس کا جواب ہے بابا، وعدہ، جو کسی کو دیا تو جا سکتا ہے لیکن بیچا نہیں جا سکتا۔ پہیلی کا صحیح جواب دیتے ہی شہزادے کے ہاتھ میں جادوئی کلہاڑی آ گئی۔ شہزادے نے اس ریاست کے بادشاہ کو اس مشکل سے نکالنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور درخت کو کاٹنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر درخت بڑھنے کے بجائے کٹتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گیا۔ ہر طرف خوشیوں کا شور بلند ہوا، لوگ وہاں جمع ہونے لگے۔ بادشاہ تک بھی اس خبر کی رسائی ہو چکی تھی، وہ فوراً وہاں پہنچے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نجومیوں کی پیش گوئی کے مطابق کوئی بہادر شہزادہ ہی انہیں اس مشکل سے چھٹکارا دلا سکتا تھا، اور وہ بہادر انہیں مل چکا تھا۔ بادشاہ نے نہایت احترام سے اپنی بیٹی افشا کو شہزادے سے بیعت دیا اور شہزادہ کو اپنی فرزندگی میں لے لیا۔ بیٹا، اب تم ہمارے ساتھ یہاں قیام کرو۔ شہزادے نے کہا، شکریہ، لیکن ابھی مجھے ایک سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میں کالے گلاب کی تلاش میں نکلا ہوں جس میں میرے بابا کی بینائی کا علاج ہے، ورنہ وہ آنکھوں سے بینائی سے محروم ہو جائیں گے۔ راستہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے اکیلے جانا ہوگا۔ میں اپنے مقصد کے حصول کے بعد شہزادی افشا کو لے کر اپنی ریاست لوٹوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہمیں تمہارا انتظار رہے گا۔ شہزادے نے ان الوداع کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کئی دن بیت گئے اور اس طرح کئی راتیں بیت گئی، لیکن شہزادہ واپس نہ لوٹا۔ اب شہزادی افشا بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کرتے تھے۔ کبھی وہ سوچتی تھی کہ شہزادے کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، تو کبھی وہ سوچتی کہ شہزادہ کو مجھے دیکھ کر چھوڑ تو نہیں گیا۔ دوسری طرف شہزادہ چلتے چلتے مغرب کی ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں چند جھکڑیوں کی صبح کچھ نہ تھا۔ اس نے جار جنکار سے ایک جھونپڑی کو دیکھا جو بہت پوسیدہ تھی۔ اندر جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا بابا لیٹا تھا۔ السلام علیکم بابا جی۔ اندر ایک ضعیف بزرگ کچھ
छीतरे नुमा कपड़ों में लेटे हुए थे। घनी दाढ़ी मूंछों ने इनके चेहरों को छुपा रखा था। इनकी गोल गोल आंखों में अजीब सी कशिश थी, जिसे कुछ राज लिए हुए हो। इसलिए ने सलाम किया। वो बुड़बुड़ाए, शायद सलाम का जवाब दिया हो, जैसे शहजादा ना सुन सका हो। इनकी हालत इज़ार देखकर शहजादे को बड़ा तरस आया। आखिर इससे रहा ना गया। वीराने में इन्हें इधर कौन छोड़ गया होगा। ज़िंदगी को इतना मायूस और माजूर देखकर शहजादा अपदीदा हो गया। इसलिए इन्हें अपने मशकीज़े से पानी पिलाया और अपने बैग में कुछ पल पड़े हुए थे वो इन्हें खिलाए, और इसमें से कैंची निकाली से बाल मूंछे और दाढ़ी काटे। अब वह इन्हें आसानी से देख सकता था। उम्र रसीदा बुजुर्ग शहजादे के नेक अमल से खुश हुए। उन्हें शाइस्तगी से पूछा, बेटा तुम शहजादे मालूम होते हो, इस वीराने में क्या कर रहे हो। शहजादे ने बताया, एक नायाब काले गुलाब की खोज में इधर आया हूँ कि किस तरह से हासिल कर लूँ। फिर शहजादे ने अपने वालिद की बीमारी के मुतालिक बताया। इससे पहले कि बाबा मजीद कुछ कहते, वो वहाँ से अचानक गायब हो गए। अब वहाँ ना बाबा थे, ना ही कोई जोमपरी। शहजादे ने खुद को एक गुलशन में खड़ा पाया, जहाँ हर तरफ गुलाब ही गुलाब खिले थे। वो बड़ा हैरान हुआ। अचानक किसी बाबा की आवाज़ सुनाई दी, ये तुम्हारी नेक नीयती का इनाम है। शहजादे ने देखा, एक सुनहरी रंग की नगीनों से जुड़ी डिबिया में काले रंग के गुलाब खिलखिला रहा था। वो बहुत खुश हुआ। जिस चीज़ की तलाश में वो महलों का सुख चैन छोड़कर जंगलों की खाक जानने पर मजबूर हुआ था, वो इसके हाथ में थी। अब वो डिबिया लेकर जल्द अज जल्द अपने वालिद के पास पहुंचना चाहता था। घोड़े को हवा के दोष पर उड़ाता वो पहले अपने ससुराल पहुंचा, फिर बगैर वक्त गंवाए शहजादी अफशा को साथ लेकर अपने महल की तरफ रवाना हुआ। कासिदों के पैगाम पर बादशाह सलामत ने अपने नूरे नज़र का शान इस्तकबाल किया। इनके हुक्म पर पूरी रियासत को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ खुशी के शादियाने बजाने लगे। शहजादे के काफिले पर फूलों और मोतियों की बारिश कर दी गई। शहजादा उस्मान अपनी कामयाबी पर सरशार अपने वालिद से बगलगीर हुआ। बादशाह सलामत की खुशी भी देखने वाली थी।